بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 67 صفحہ نمبر 379 کے عبارت وَأَمَّا ضرب ثانی سے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وَأَمَّا ضرب ثانی وهو الکنایات لا يقع بها الطلاق إلا بالنیة أو بدلالة الحال لأنها غیر موضوعة للطلاق بل تحتمله وغیره فلا بد من تعیین او دلالته۔ قال وهي على ضربين منها ثلاثة الفاظ يقع بها طلاق رجعي ولا تقع بها الا واحدة وهي قوله اعتدي واستبرئي رحمك فانت واحدة۔ اما الاولى فلأنها تحتمل الاعتداد عن النکاح وتحتمل اعتداد نعم الله تعالى فإن نوى الأول تعين بنيته فيقتضي طلاقا سابقا والطلاق يعقب الرجعة۔ وأما الثانية فلأنها تستعمل بمعنى الاعتداد لأنه تصريح بما هو المقصود منه فكان بمنزلته وتحتمله الاستبراء ليطلقها۔ وأما الثالثة فلأنها تحتمل أن تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة فإن نواه جعل كأنه قاله والطلاق يعقب رجعة۔ وتحتمل غيره وهو أن تكون واحدة عنده أو عند قومه۔ ولما احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغيره يحتاج فيه إلى النية ولا يقع إلا واحدة لأن قوله أنت طالق فيها مقتضى أو مضمر ولو كان مظهرا لا تقع بها إلا واحدة فإذا كان مضمرا أولى۔ وفي قوله واحدة أن صار المصدر مذكورا لكن التنصيص على الواحدة ينافي نية الثلاث ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ وهو الصحيح لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب۔ قال وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا كانت ثلاثا وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة۔ وهذا مثل قوله أنت بائن وبطة وبطلة وحرام وحبلك على غاربك ألحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وسرجتك وفارقتك وأمرك بيدك واختاري وأنت حرة وتقنعي وتخمري واستتري وأغربي وأخرجي واذهبي وقومي وابتغي الأزواج لأنها تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية۔ قال إلا أن يكون في حالة مذاكرة الطلاق فيقع به الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه۔ اور بہرحال طلاق کی دوسری قسم وہ کنایات ہیں، ان کے ذریعے لا یقع بہا کنایات کے ذریعے طلاق واقع نہیں ہوتی مگر نیت کے ساتھ یا دلالت حال کے ساتھ۔ یعنی الفاظ ایک طلاق کے صریح الفاظ ہیں، ایک الفاظ کنایہ ہیں کہ الفاظ کنایات کے ذریعے طلاق واقع ہونے کی دو ہی صورتیں، یا تو نیت ہو الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ یا دلالت حال ہو۔ لأنها غیر موضوعة للطلاق، اس لیے کہ یہ الفاظ کنایات طلاق کے لیے وضع کیے ہوئے نہیں ہیں، وضع نہیں کیے گئے، بل تحتملہ وغیرہ، بلکہ یہ الفاظ کنایات
طلاق کا احتمال بھی رکھتے ہیں اور طلاق کے علاوہ کا احتمال بھی رکھتے ہیں۔ فلا بد من التعین او دلالت ہی، اس لیے تعین یا دلالت تعین کا ہونا ضروری ہے۔ تعین یا دلالت تعین کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تک تو طلاق کی پہلی قسم یعنی طلاق صریح کا بیان چل رہا تھا، اب یہاں سے طلاق کی دوسری قسم یعنی کنایات کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ کنایہ وہ لفظ ہے جس کی مراد پوشیدہ اور مخفی ہو اور تعین یا دلالت حال کے بغیر اس کی وضاحت ممکن نہ ہو۔ اسی لیے الفاظ کنایات سے دی جانے والی طلاق کے متعلق شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر شوہر نے نیت کی ہو یا مذاکرہ طلاق کے وقت الفاظ کنایہ سے طلاق دی ہو تب تو طلاق واقع ہو جائے گی، ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ الفاظ کنایہ جس طرح طلاق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اسی طرح غیر طلاق میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لہذا طلاق کو غیر طلاق سے جدا اور الگ کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے یا دلالت حال کا ہونا ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کنایات کی دو قسمیں ہیں، وہی اعلی ضربین، الفاظ کنایات کی دو قسمیں ہیں اور ان میں سے 3 الفاظ ایسے ہیں، الفاظ کنایات میں سے ثلاثۃ الفاظ، 3 الفاظ ایسے ہیں جن سے طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے۔ ولا تقع بها الا واحدۃ، اور ان الفاظ کے ذریعے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، اور وہ 3 الفاظ وہ یہ ہیں، وہ 3 الفاظ اعتدی واستبرئی رحمکی وانتی واحدۃ، وہ 3 الفاظ ہیں جن کے ذریعے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اور اگر زیادہ کی نیت کر لے پھر بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ ان 3 الفاظ اعتدی مانا تو شمار کر لے، واستبرئی رحمکی اپنے رحم کا استبراء کر لے، اور انتی واحدۃ تو ایک ہے، یعنی تو ایک طلاق والی ہے، اس کے اندر اشارہ اصل میں یہ ہے۔ تو ان میں سے پہلا لفظ رہی پہلی تعبیر یعنی اعتدی، یہ چونکہ اعتداد عن النکاح، یہ جملہ اعتدی پہلی تعبیر تو وہ اس لیے کہ یہ جملہ نکاح کو بھی شمار کرنے کا احتمال رکھتا ہے، اعتدی یہ نکاح کو شمار کرنے کا احتمال بھی رکھتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کا احتمال بھی رکھتا ہے۔ پس اگر ان 2 میں سے ایک نکاح کا شمار کرنے کا احتمال اور ایک اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کا احتمال، ان میں سے پہلی چیز کی اگر شوہر نے نیت کر لی، یعنی شوہر نے اپنی زبان سے جب اپنی بیوی سے کہا اعتدی، تو اس وقت اس نے نیت یہ کی تھی کہ تو اپنے نکاح کو شمار کر لے، تو اس کو بتا دیں کہ اگر پہلے کی نیت کی یعنی نکاح کو شمار کرنے کی نیت کی تو پھر وہ نیت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی کہ وہ اس کی نیت سے متعین ہوگا، وہ اس کی نیت سے متعین ہوگا، یعنی جتنی اس نے نیت کی اسے متعلق ہوگا۔ فَيَقْتَضِي طَلَاقًا سَابِقًا، اس لیے طلاق ثابت کا تقاضا کرے گا۔ اس لیے پہلا یہ جملہ اعتدی جس میں نیت اس نے طلاق کو شمار کرنے کی ہے تو یہ طلاق سابق کا تقاضا کرے گا۔ وَالطَّلَاقُ يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ، اور طلاق کے بعد رجعت ہوتی ہے، یعنی طلاق واقع ہوگی تو رجوع کرنا پایا جائے گا،
اگر طلاق ہی واقع نہیں ہوئی تو رجوع کرنا کیسے پایا جائے گا، رجعت کیسی پائی جائے گی؟ رہی دوسری تعبیر واما ثانیہ، اما ثانیہ سے دوسرا لفظ ہے، دوسرا جملہ استبرائی رحمہ کی، تو دوسری تعبیر یہ جو ہے دوسری تعبیر یہ اس وجہ سے کہ کبھی تو عدت گزرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، فَلِأَنَّهَا یہ دوسری تعبیر یہ استعمال ہوتی ہے عدت گزرنے کے معنی میں، لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ، اس لیے کہ یہ مقصود یعنی عدت کی صراحت ہوتی ہے، مقصود عدت کی صراحت ہوتی ہے، لہذا عدت ہی کے درجے میں ہوگی۔ یہ دوسری تعبیر استبرائی رحمہ کے یہ عدت ہی کے درجے میں ہوگی، وَتَحْتَمِلُ الْاِسْتِبْرَاءَ اور یہ استبراء کا احتمال بھی رکھتی ہے، دوسری تعبیر یعنی دوسرا جملہ استبرائی رحمہ کی یہ استبراء کا بھی احتمال رکھتی ہے تاکہ شوہر طلاق دے سکے، لِيُطَلِّقْهَا۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ اور تیسری، یعنی اگر اس نے نیت کر لی پہلی تعبیر کی تو اس کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ جتنے کی نیت کرے گا اتنا متعین ہو جائے گا، اور دوسری تعبیر استبراء کا بھی طلاق جو ہے وہ احتمال رکھتی ہے، اور رہ گئی تیسری تعبیر انتی واحدۃ فلأنہا تحتمل ان تکون نعتا لمصدر محذوف، تیسری تعبیر تو وہ مصدر محذوف کی صفت بننے کا احتمال بھی رکھتی ہے، وہ اس چیز کا احتمال رکھتی ہے کہ وہ صفت ہو جائے مصدر محذوف کی، اس کا معنی یہ ہوگا تطلیقۃ واحدۃ، انتی واحدۃ یعنی انتی تطلیقۃ واحدۃ، درمیان میں تطلیقۃ مصدر آ گیا تو یہ مصدر محذوف ہے، تو یہ اس کی صفت بنے گی تو مصدر محذوف جو ہے موصوف بن جائے گا، تو یہ اس کا احتمال بھی رکھتی ہے، اس وقت اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ تو جو ہے انتی تطلیقۃ واحدۃ، لہذا فَإِذَا نَوَاهُ جب شوہر نے اس کی یعنی مصدر کی نیت کر لی، جملہ تو زبان سے بولا انتی واحدۃ لیکن دل میں نیت کر لی انتی تطلیقۃ واحدۃ، تطلیقہ مصدر کی نیت کر لی تو جعل کأنہ، تو یہ ایسا ہی ہو گیا گویا اس نے مصدر کا تکلم کیا ہے، کأنہ قال المصدر، گویا اس نے زبان سے مصدر بولا ہے، اس نے کہا تو ہے انتی واحدتان لیکن اس کو یوں کہیں گے گویا اس نے یوں کہہ دیا انتی تطلیقۃ واحدتان، اور طلاق کے وقت طلاق یعقب الرجعۃ، اور طلاق کے بعد رجعت ہوتی ہے، اور طلاق کے بعد کیا ہوتی ہے؟ رجعت ہوتی ہے، وتحتمل غیرہ، اور تیسری تعبیر مصدر محذوف کی صفت بننے کے علاوہ کا احتمال بھی رکھتی ہے، اور وہ کیا؟ وَأَن تَكُونَ وَاحِدَةً عِندَهُ أَوْ عِندَ قَوْمِهِ، وہ احتمال یہ ہے کہ بیوی شوہر یا اس کی قوم کے یہاں اکیلی ہو، بیوی شوہر یا اس کی قوم کے ہاں اکیلی ہو۔ وَلَمَّا سے سمجھنے سے پہلے، آگے پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس میں کیا فرماتے ہیں، تو یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح طلاق واقع کرنے کی دو قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ، اسی طرح کنایہ کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جس سے طلاق رجعی واقع ہوگی، ایک قسم وہ ہے جس سے طلاق رجعی واقع ہوگی اور صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور کنایہ کی دوسری قسم وہ ہے جس سے طلاق بائن واقع ہوگی، وہ کنایہ اب دو قسمیں، ایک کنایہ جس سے طلاق رجعی واقع ہو، ایک کنایہ جس سے طلاق بائن واقع ہو۔ اب وہ کنایہ جس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اس کے تین الفاظ اور اس کی تین تعبیریں ہیں، نمبر ایک اعتدی، نمبر دو استبرائی رحمہ کی، نمبر تین انتی واحدۃ۔ تو اعتدی یہ کلمہ بھی الفاظ کنایہ میں سے ہے اور اس سے واقع ہونے والی طلاق طلاق رجعی کہلاتی ہے، اس لیے کہ اعتدی کے معنی ہیں شمار کرنا، اور اس معنی میں بھی پھر دو احتمال ہیں، اعتدی کے معنی میں دو احتمال ہیں، ایک
عدت کے ایام کو شمار کر لے، یعنی شوہر کہہ رہا ہے اعتدی، تو نیت یہ ہے کہ عدت کے ایام شمار کر لے، اور دوسرا اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لے۔ تو لہذا اعتدی کے معنی میں چونکہ دو احتمال ہیں، لہذا طلاق واقع ہونے کے لیے نیت یا دلالت حال وغیرہ کا پایا جانا پھر ضروری ہے، کیونکہ ایک ہی چیز ہوتی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ احتمال دو ہیں اس وجہ سے یہاں جو ہے نیت کا ہونا یا دلالت حال کا ہونا ضروری ہے، نیت کا ہونا یا دلالت حال کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب اگر شوہر پہلے معنی اعتدی کے دو معنی میں سے پہلے معنی یعنی ایام عدت شمار کروانے کی نیت کر لیتا ہے، زبان سے بولتا ہے اعتدی، نیت کر لیتا ہے تو اپنی عدت کے دن شمار کر لے، گنتی کر لے، تو وہ متعین ہو جائیں گے، اور عدت گزارنے کے لیے طلاق ضروری ہے، اس لیے اس سے پہلے طلاق کے واقع ہونے کو ثابت مانیں گے۔ گویا کہ شوہر نے جب اعتدی یعنی تو شمار کر اپنی عدت کے ایام، اس کا مطلب ہے طلاق پہلے واقع ہو چکی ہے، اس لیے وہ عدت کے ایام گنوانا چاہتا ہے اس سے، تو وہ متعین ہو جائیں گے، اور عدت گزارنے کے لیے طلاق ضروری ہے چونکہ، اس لیے اس سے پہلے طلاق کے واقع ہونے کو ثابت مانیں گے، اور عدت طلاق رجعی کے بعد ہوتی ہے، اس لیے اس سے پھر طلاق رجعی واقع ہو جائے گی اعتدی کہنے سے، کیونکہ اعتدی کہہ کر شوہر کا مقصود یہ ہے کہ عدت کے ایام شمار کرو۔ اور دوسری تعبیر رمضانیہ، یہ جو ہے استبرائی رحمہ کے، تو اس سے بھی طلاق رجعی واقع ہوگی، کیونکہ اس میں بھی دو معنی کا احتمال ہے، ایک ایام عدت تو گزار لے، یعنی زبان سے بولتا ہے استبرائی رحمہ کے، اور دل میں نیت کیا کرتا ہے کہ تو اپنے عدت کے معنی عدت کے دن گزار لے، اس لیے کہ استبرائی کا مفہوم تو اپنے رحم کو پاک صاف کر لے، اور ظاہر ہے اگر رحم کی صفائی عدت گزارنے سے ہی ہوگی، عدت گزارے گی تو پتہ چل جائے گا حمل خالی ہے یا مصروف ہے، بچہ ہے یا نہیں، اس لیے استبرائی کہہ کر گویا شوہر نے عدت کے مقصود اور اس کے مطلوب کو ذکر کر دیا، لہذا استبرائی کہنا اعتدی کہنے کے معنی میں ہوگا۔ اور دوسرا احتمال استبرائی میں یہ ہے کہ استبرائی استبراء کے معنی میں ہی ہو، اور عبارت کا مطلب یوں ہوگا کہ تو رحم کو صاف کر لے تاکہ میں سنت طریقے پر طلاق دے سکوں۔ اب یہاں بھی اگر شوہر پہلے معنی یعنی اعتدی کی نیت کرے گا کہ تو عدت گزار لے تو بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ عدت گزارنا وہ تو طلاق کے پائے جانے کا مطالبہ کرتا ہے کہ طلاق پہلے ہی واقع ہو چکی ہے، اس لیے شوہر کہہ رہا ہے عدت گزار لو۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، اور اگر پھر تیسری تعبیر ہے انتی واحدتاً، اس میں بھی دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہ مصدر محذوف تطلیقتن کی صفت ہے واحدتاً، اور اس کا مفہوم انتی تطلیقتاً واحدتاً ہو، دوسرا احتمال یہ کہ واحدتاً کا مطلب یہ ہو کہ بیوی شوہر کی نگاہ میں یا اس کی قوم کی نظر میں یکتا اور اکیلی ہو۔ اب اگر شوہر پہلے احتمال یعنی مصدر معذوف کی صفت کی نیت کرے گا، زبان سے بولے گا انتی واحدتاً، دل میں نیت یہ ہوگی کہ میں انتی تطلیقتاً واحدتاً کہہ رہا ہوں، تو بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، کیونکہ انتی تطلیقتاً ایقاع طلاق کے لیے صریح ہے، طلاق واقع کرنے کے لیے صریح لفظ ہے۔ ولما احتملت، یہاں سے اب ہم پڑھیں گے جب یہ الفاظ، یہ تینوں الفاظ اعتدی اور استبراء رحمہ کے انتی واحدتاً، ان کے بارے میں ولما، اور جب یہ الفاظ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہیں تو اس میں پھر نیت کی ضرورت ہوگی،
ولا یقع الا واحدۃ، اور ان الفاظ میں سے کسی بھی لفظ کے کہنے سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ دلیل یہ ہے لأن قولہ انت طالق، اس لیے کہ شوہر کا قول انت طالق فیہا مقتضی و مضمر، اس لیے کہ شوہر کا جو ان الفاظ سے شوہر کا انت طالق اور کہنا مقتضی ہے یا مضمر ہے۔ مضمر کا مطلب ہے چھپایا ہوا، تو ظاہر ہے یا چھپایا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ ولو کانا مظہر، ولو کانا مظہرن، اور اگر یہ مظہر ہو، اگر مظہر ہوتا تو کیا ہوتا؟ لا تقع الا واحدہ، تو پھر بھی اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی۔ فإذا کانا مضمرن، پھر اور لہذا جب وہ مضمر ہوگا تو اولا، بدرجہ اولا ایک طلاق ہی واقع ہوگی۔ مظہر ہونے کی صورت میں جب ایک واقع ہوتی ہے تو مضمر ہونے کی صورت میں تو بطریق اولا ایک ہی واقع ہوگی۔ وفی قولہ واحدۃ انصار المصدر مذکور لیکن تنصیص علی الواحدہ، اور شوہر کے قول واحدتاً میں اگرچہ مصدر تو مصدر مذکور ہے، لیکن ایک کی صراحت تین کی نیت کے منافی ہے۔ لیکن تنصیص، ایک کی وضاحت، ایک کی صراحت، علی الواحدہ ینافی نیت الثلاث، ایک کی صراحت تین کی نیت کے منافی ہے، تین کی نیت کے منافی ہے۔ ولا معتبر باعتبار الواحدہ، اور اکثر مشائخ کے ہاں واحدہ کے اعراب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، واحدہ کے اعراب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیونکہ عوام اعراب کی اقسام کے مابین امتیاز یعنی فرق نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب مذکورہ تینوں الفاظ اعتدی، استبرائی، رحمہ کے انتی واحدتاً، یہ تینوں الفاظ طلاق اور غیر طلاق دونوں چیزوں کا احتمال رکھتے ہیں، تو ان میں نیت کی بھی ضرورت ہوگی، اور ان الفاظ سے واقع ہونے والی طلاق بھی ایک ہی ہوگی، کیونکہ تینوں تعبیروں میں سے پہلی دو تعبیر اعتدی، استبرائی، نفس رحمہ کی، ان دونوں کے ذریعے تو اقتضائے طلاق ثابت ہے، اقتضائے طلاق ثابت ہے۔ اور اقتضاء ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بوقت نیت کے وقت ان میں عدت گزارنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور عدت اسی وقت گزاری جاتی ہے جب اس سے طلاق، پہلے ہی طلاق موجود اور واقع ہو چکی ہو۔ لہذا ان دونوں تعبیروں کو اختیار کرنے کی صورت میں تو اقتضاء طلاق واقع ہوگی۔ اقتضاء طلاق کا معنی دوبارہ سنیے، اقتضاء طلاق ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیت کرتے وقت ان دونوں الفاظ اعتدی، استبرائی، رحمہ کی میں عدت گزارنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور عدت اسی وقت گزاری جاتی ہے جب عدت سے پہلے طلاق موجود ہو اور واقع ہو چکی ہو۔ لہذا ان دونوں تعبیرات کو اختیار کرنے کی صورت میں تو اقتضاءً طلاق واقع ہوگی۔ اور تیسری تعبیر انت واحدہ، اس میں طلاق مضمر اور مخفی ہے، پوشیدہ ہے، خفیہ ہے۔ اگر اس تیسری تعبیر کی صورت میں طلاق ظاہر ہوتی اور شوہر انتی تطلیقتاً واحدتاً کہتا، تب بھی ایک ہی طلاق واقع ہوتی، لہذا مضمر کی صورت میں تو بدرجہ اولا پھر ایک ہی واقع ہوگی، ایک ہی واقع ہوگی۔ وفی قولی واحدتاً، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں، ایک سوال مقدر کا جواب ہے انتی تطلیقتاً واحدتاً سے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جب انتی تطلیقتاً میں مصدر یعنی تطلیقہ مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے، تو جس طرح شوہر مصدر کے فرد حقیقی یعنی ایک طلاق کی نیت کر سکتا ہے، فرد حقیقی سے مراد ایک طلاق کی نیت کر سکتا ہے،
اسی طرح اگر وہ اس کے فرد حکمی یعنی 3 طلاق کی نیت بھی کرے تو بھی صحیح ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ تو جواب یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ یہاں انتی تطلیقتاً واحدتاً میں مصدر مذکور ہے اور 3 کی نیت درست ہونی چاہیے تھی، مگر مصدر کے ساتھ ساتھ عدد یعنی واحدتاً کی صراحت بھی پائی جاتی ہے، لہذا ایک طلاق واقع ہونے کا دار و مدار تو عدد پر ہوگا، اور عدد واحدتاً کی تصریح جو ہے وہ ثلاث کی نیت کے منافی ہوگی، ثلاث کی نیت کے منافی ہوگی۔ آگے والا معتبر اعتبار الواحدہ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیسری تعبیر اور انتی تطلیقتاً واحدتاً کہنے کی صورت میں واحدتاً کی اعرابی حالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، واحدتاً ہے، واحدتین ہے، واحدتاً خواہ اسے منصوب پڑھا جائے یا مرفوع یا سکون، تینوں صورتوں میں طلاق واقع ہوگی۔ یہ اکثر مشائخ کی رائے ہے اور یہی رائے درست ہے، کیونکہ عوام الناس اعراب کی باریکیوں کو اور اعراب کی اقسام کے رموز و اوقاف کو نہیں جانتے، اور نہ ہی وہ ان میں امتیاز اور فرق کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ واحدتاً کو منصوب پڑھیں گے تو مصدر محذوف کی صفت ہونے کی وجہ سے بہرحال طلاق واقع ہوگی، چاہے شوہر نیت کی ہو یا نیت نہ کی ہو، اور اگر مرفوع پڑھیں گے تو عورت کی صفت واقع ہونے کی وجہ سے طلاق نہیں واقع ہوگی، اگرچہ شوہر نے طلاق واقع کرنے کی نیت کی ہو، اور اگر جزم کے ساتھ پڑھیں گے تو اس صورت میں بوقت وجود طلاق کی نیت کے پائے جانے کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی، اور نیت نہ ہونے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی، مگر ہم بتا چکے ہیں کہ صحیح اور مستند قول پہلا ہی ہے۔ آگے قال وبقیۃ الکنایات، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اور دیگر الفاظ کنایات سے اذا نوا بہا، جب شوہر، اور دیگر الفاظ کنایات سے جب شوہر جو ہے وہ نیت کرے گا طلاق کی تو ایک طلاق بائنہ ہوگی، اور اگر 3 کی نیت کرے گا تو 3 طلاق ہوں گی، اور اگر 2 کی نیت کرے گا تو بھی ایک طلاق بائنہ ہی پڑے گی، یہ ایک طلاق ہی واقع ہوگی۔ وہذا مثل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اور یہ کنایات مثلا شوہر کا قول انتی بائنن، انتی بتاتن، تو جدا ہے، بتاتن اور بائنتن دونوں کا معنی ہے تو جو، انتی بائنتن تو جدا ہے، انتی بتاتن تو الگ ہے، انتی بطلتن تو حرام ہے، انتی بتاتن اور بطلتن دونوں کا ہے تو جدا ہے، تو الگ ہے، اور انتی حرام تو حرام ہے، وحبلک علی غربک، اور تیری رسی تیری گردن پر ہے، تیری رسی تیری گردن پر، الحقی بأہلک، تو اپنے اہل خانہ سے مل جا، خلیۃن وبریۃن، خلیۃن تو خالی ہے، وبریۃن تو بری ہے، وحبتک میں نے تجھے تیرے گھر والوں کے ہبہ کر دیا، تیرے گھر والوں کو ہبہ کر دیا، وہبتک لأہلک میں نے تجھے تیرے گھر والوں کو ہبہ کر دیا، وسرحتک اور میں نے تجھے چھوڑ دیا، وفارقتک اور میں نے تجھے جدا کر دیا، وامرک بیدک اور تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، واختاری اور تو اختیار کر لے، وانت حرۃ اور تو آزاد ہے، وتقنعی اپنے سر پر قناع ڈال، تقنعی تو اپنے سر پر قناع ڈال، پردہ کر لے، یعنی کہ تو پردہ کر لے، وتخمری اور اپنے آپ کو تو ڈھانپ لے، یعنی مجھ سے چھپا لے، وستتری اور تو مجھ سے تخمری تو دوپٹہ اوڑھ لے، وستتری تو پردہ کر لے یا اپنے آپ کو ڈھانپ لے، اور وغربی اور مجھ سے دور ہو جا، اخرجی نکل جا، اذهبی کھڑی جو ہے چلی جا، اور وقومی تو کھڑی ہو جا، وابتغی
شوہروں کو وابتغل ازواجہ، تو شوہروں کو تلاش کر، شوہروں کو تلاش کر، شوہروں کو تلاش کر، لأنہا تحتمل الطلاق وغیرہ فلا بد من النیہ۔ یہ تمام الفاظ کنایات طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، لہذا نیت ان تمام الفاظ کے کہنے کے ساتھ ضروری ہے۔ یہ الفاظ کنایات ہم نے پڑھے ہیں۔ کنایات کی پہلی قسم سے فارغ ہو کر اب یہاں سے دوسری قسم بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی قسم میں تو 3 الفاظ کنایات تھے، اعتدی، استبرئی رحمہ کی، انتی واحدتاً۔ اب یہاں الفاظ کنایت کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، جن صورتوں میں جن الفاظ سے نیت کے پائے جانے کے وقت طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے، یہاں ان کو بیان کیا۔ اور ان الفاظ کنایات کا جو ابھی بیان ہوئے، ان کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر نے 1 یا 2 طلاق کی نیت کی تو دونوں صورتوں میں 1 ہی واقع ہوگی، اور اگر شوہر نے 3 کی نیت کر لی تو پھر 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ وہ الفاظ کنایہ جن سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے وہ عبارت میں مذکور ہیں، وہاں دیکھ لیں۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں گے کہ یہ الفاظ چونکہ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، اس لیے ان الفاظ سے طلاق واقع ہونے کے لیے شوہر کی نیت کا ہونا ضروری ہے، اور چونکہ یہ طلاق کے لیے صریح نہیں ہیں بلکہ کنایہ ہیں، اس لیے ان الفاظ کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق طلاق رجعی نہیں ہوگی بلکہ طلاق بائن ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان الفاظ کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔